تنویر کاظمی اپنے نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے، یعنی دنیا کو تنویر کاظمی کی نظر سے دیکھیں۔ پچھلے کچھ ہفتے سے پہلے بہت ہی میرے لیے اہم خبر تھی۔ میں ایک بڑے صوبے ایک پاکستان کی کسی شہر میں کہ جہاں پہ کچھ میاں بیوی یا ان کے چھوٹے بچے جو ہے ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے، اور پھر ان کو مجبور کیا گیا کہ وہاں سے نکلیں، اور کیونکہ ان کے پاس کچھ روزگار کے مواقع نہیں تھے اور نہیں پہ وہ کر سکے، اور اس پہ ان کو زبردستی نکالنے کی جب کی کوشش کی گئی تو وہ مجبور ہو کہ انہوں نے اپنے آپ کو آگ لگا لی، اپنے آپ کو سوسائڈ کی کوشش کی، اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی کہ ہم کب کہاں جائیں گے، کیسے جائیں گے۔ تو میرے لیے یہ بہت عام خبر تھی کہ یہ یقیناً ایک لمحہ فکریہ ہے آپ کے پورے ملک کی اسٹیٹ کے لیے، آپ کے لوگوں کے لیے، یونائٹڈ نیشنز کے لیے، اقوام متحدہ کے لیے، اور جتنی بھی قومیں ہیں، وہ جتنے بھی انسان ہیں، ان کے لیے لمحہ فکری ہے کہ کیا یہ دنیا کی چیز یا کیا ہمارا کیا تعلق ہے اس دنیا سے، ہم نے کیا بنایا یہاں پہ، کیا یہ زمین ہماری ہے، کیا آسمان سے پانی برسا ہمارا، یہ درخت ہمارے ہیں، یہ جانور ہم نے بنائے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کیوں چیزوں پہ کنٹرول کر کے انسانوں کے لیے مجبور کر دیا کہ وہ مشکل میں رہیں اور ہر وقت تکلیف میں رہیں یا ہر وقت خوف میں رہیں کہ جو چھوٹی سی چیز ان کے پاس ہے کل کو چھن جائے گی۔ کیوں نہیں جو گورنمنٹس اور اسٹیٹس کی ذمہ داری اٹھاتی کہ وہ ہر وقت بجائے آپس میں لڑنے کے اور اپنے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے، وہ کیوں نہیں کوشش کرتے کہ ہر وقت یہ سوچیں کہ ہم کس طرح آج 20-24 کروڑ عوام ہے، کل کو 50 کروڑ ہو جائیں گے، یا ملک میں یا پوری دنیا میں اربوں لوگ ہیں، 8 ارب سے زیادہ لوگ ہو چکے ہیں، کل کو ہو جائیں۔ ہمیں ہر وقت بیٹھ کے سوچنے، ہم آدم کی اولاد کو، پھر میں یہی بار بار کہتا ہوں کہ آدم کی اولاد کو سوچنا ہے کہ ہم نے اکٹھے مل کے جو فیوچر جنریشن آنے والی ہے اس کے لیے بہتری کیا کرنی ہے، جو زندہ ہیں، جو دنیا سے چلے گئے اس پہ وقت ضائع مت کریں، جو دنیا ان کے پیچھے ان کے بارے میں بار بار خبریں دے کے ان کے بارے میں، ان کے جو پاسٹ یا ماضی کے بارے میں وقت ضائع کرتے ہیں ہر وقت، یا پولیٹیشنز سیاستدانوں کے بارے میں 24 گھنٹے فضول خبریں دینے سے کیا ملتا ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے محلے میں، گلی میں، ہر طرف جو انسان ہے اس کی ضرورت پوری کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ قیامت میں جب آپ کو اٹھایا جائے گا، دوبارہ آپ کی ہڈیوں کو جوڑا جائے گا، آپ کا جو جسم ختم ہو چکا تھا، اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا کہ جو گلی میں کوئی کچرا کی وجہ سے یا کسی پانی جمع تھا، کوئی پاس سے گزرا اور وہ تکلیف ہوئی اس کو نماز جاتے ہوئے یا دفتر جاتے ہوئے، اسکول جاتے ہوئے، تو یہ ذمہ داری آپ ذمہ دار ہیں اس کے کہ میری جو مخلوق تھی اس کو تکلیف پہنچائی گئی۔ کائنات کا مالک جو ہے وہ آپ سے پوچھے گا، آپ سے پوچھے گا کہ ایک انسان بھوکا کیوں سویا۔ ہم سب سے پوچھا جائے گا کہ اس کو پانی میسر کیوں نہیں تھا، اس کا رہائش میسر کیوں نہیں تھی، جب میں نے ہر چیز مفت دی ہے۔ تم کون ہوتے ہو انسان کہ میری مخلوق کو اس پہ روزی تنگ کرنے کے لیے آپ گوداموں میں بند کر دیتے ہیں گندم اور چاول، آپ لوگوں کے جو پلاٹ ہیں اس کے اوپر سانپ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں کہ جی نہیں، اس پہ ہم نے اب کروڑوں اربوں روپیہ کما کے باہر بھاگ جانا ہے۔ یہ روش چھوڑ دیں، کہیں بھی جائیں گے موت ہمیں لے جائے گی، ہمیں نہیں پتہ ہے ہمیں آج چلے جانا ہے، دنیا سے کل چلے جانا ہے۔ یہ زندگی بہت شارٹ ہے، یہ ٹیسٹ ہے۔ اب میں پہلے بھی کہتا ہوں، کئی لوگ آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے کوئی 2 سال کی عمر میں چلے جاتے ہیں دنیا سے، کوئی 10 سال میں، کوئی 40 میں، کوئی 50 میں، کوئی 60 میں۔ لمبی زندگی نہیں ہے۔ اس دنیا میں ایک دوسرے کو تنگ کرنا چھوڑ دیں، لالچ میں چھوڑ دیں، ہم سب مل کے بیٹھ کے ایسا نظام کرنا ہے کہ کوئی انسان تکلیف میں نہ رہے۔ ان کو اگر آپ نہیں فری دے سکتے، ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اس کو گھر، کپڑا اور جو چیزیں ہیں اور ہیلتھ، وہ ان کا حق ہے کہ ان کو دیا جائے، تو ویسے آپ دیں اور ان کو کام پہ لگائیں، اب وہ ملک کے سنبھالنے کے لگائیں۔ لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو اتنی آسانی سے اتنا آسان کر دیں کہ اگر کوئی انسان بیمار ہو جائے یا تکلیف میں ہو تو وہ یہ محسوس نہ کرے کہ میری زندگی ختم ہو جائے گی، وہ ناشکرہ ہو جائے گا اور پھر ہمارے پہ عذاب الہی آئے گا، کیونکہ قدرت کہتی ہے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ اگر ہم عبادت نہیں کر سکتے اور ہر وقت خوف میں رہتے ہیں کہ میرے ساتھ کل کیا ہوگا، نہ میں کوئی اچھا کام کروں گا، نہ میں کسی محلے میں کوئی یتیم ہے اس کی دیکھ بھال کر سکتا ہوں گا کیونکہ میرے اپنے میں خوف ہے، نہ میں کسی کی بچوں کی شادیوں میں کر سکتا ہوں تاکہ معاشرے میں بدکاری بے حیائی ختم ہو، نہ میں کسی بیوہ کی کیئر کر سکتا ہوں، نہ میں کسی بوڑھے بزرگوں کی کیئر کر سکتا ہوں، نہ کسی غریب کی، نہ بیمار کی، کیونکہ مجھے پریشانی یہ ہے کل مجھے کرائے کا دینا ہے، کل کو مجھے میرے کھانا کہاں سے مجھے ملے گا۔ ہم نے انسانوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے بجائے کہ ہم ان چیزوں کو آسان کرتے ہیں، اور اتنی چیزیں میں نے پہلے بھی کہتا ہوں، آپ بیج پھینکیں اور آپ اس زمینوں میں
تو آپ کو اتنے تک پھل فروٹ ملے گا، سبزی ملیں گی کہ اس کو کھانے کے لیے انسان مہیا نہیں ہوں گے۔ یہ سب چیزیں پیسوں کی بنیاد پہ تولنا بند کر دیں، انسانوں کی خدمت کریں۔ اس دونوں میاں بیوی نے جو اپنے آپ کو آگ لگائی، یقیناً یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم نے کیوں ایسا کیا، کیوں ایسا لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ انسانی ضرورت کے لیے وہ اب جو خالق کائنات کی روح ہے اس میں۔ یاد رکھیں، خدا اللہ کہتا ہے، گاڈ کہتا ہے کہ میں نے جب انسان کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے تو میں روح پھونکتا ہوں۔ روح جو ہے، سول جو ہے وہ اللہ کی ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہماری ہے کہ اس کی کیئر کریں۔ اس کو اس دنیا میں ہمیں خلیفہ مقرر کیا ہے، اس کا خیال رکھا جائے، اور پھر جب واپس جائیں گے اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا کہ مجھے ہمیشہ کے لیے کہاں رہنا ہے، آگ میں جلنا ہے یا مجھے ہمیشہ کی اچھی زندگی چاہیے۔ تو انسانوں کا خیال رکھیں، وقت ضائع مت کریں، اور جو پرانی ماضی کی سٹوریوں پہ 24 گھنٹے گفتگو کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو نسلیں چلی گئی ہیں، جو مر گئے ہیں وہ چلے گئے ہیں، ہمیں صرف جو زندہ لوگ ہیں ان کے خیال کرنا ہے، جو محلے میں ہیں، وہ جو گلیوں میں، جو شہروں میں، جو قصبوں میں ہے، جو گاؤں میں ہے، ہمیں 24 گھنٹے یہ دیکھنا ہے کہ ان کا کیا خیال پورا ہو رہا ہے، ان کا خیال کیا روڈ پہ کوئی ایسا گڑھا تو نہیں پڑ گیا کہ وہ انسان کو راستے میں تکلیف ہوگی تو مجھے کل کو جواب دینا پڑے گا۔ ڈریں اس دن سے جب بالکل موقع نہیں ملے گا، اور آگ ہمیشہ کے لیے ہے، ایک دو دن کے لیے نہیں ہے۔ تو ہمیں سب کو مل بیٹھ کے کام کرنا ہے، آ جائیں، اکٹھے ہو جائیں۔ پھر میں کہتا ہوں ایک مسجد بنائیں، اس میں سارے معاملات طے کریں، اور اسٹیٹس بھی ہیلپ کریں۔ تو امید ہے کہ ہم اکٹھے ہوں گے، ایسے سسٹم بنائیں کہ لوگوں کو گھر پرووائڈ کریں، کوئی انسان ایسا نہیں ہو جس کو چیز نہ ملے۔ پھر میں کہتا ہوں انسان کی 5-6 خواہشیں ہوتی ہیں، اس کی پانی کی خواہش ہے جس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس کو گھر چاہیے جس کے بغیر وہ سو نہیں سکتا، اس کو شادی کی خواہش اللہ نے ڈالی ہے، چاہے لڑکی ہے، لڑکا، مرد ہے، بوڑھا ہے، چاہے بہت بوڑھے ہیں، ایکسٹریم ہے یا ڈیورس ہے، کوئی اگر کوئی طلاق یافتہ ہے، کوئی بیوہ ہے، یا مرد کوئی جس کی بیوی دنیا سے چلی گئی، یا کوئی بیمار یا بوڑھا ہے، ان سب کا خیال ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں پوچھا جائے گا کیوں نہیں ایسا کیا، کہ کیوں نہیں رشتے قائم کیے۔ اسی طرح جو انسان تکلیف میں ہے، جن کا گھر نہیں ہے، ان کو ہماری ذمہ داری ہے گھر دیں یا ان کو ٹائم دیں۔ کسی صورت میں سسٹم آپ کو مانیٹر کریں، ٹھیک کریں، ایک ایک گھر کی ایک ایک فرد کے بارے میں سوچیں، اور اپنا وقت ضائع کرنا چھوڑ دیں ایک دوسرے پہ تنقید کرنے میں اور بھاگنے باہر کہ باہر ہمیں فائدہ مل جائے گا۔ آپ کو فائدہ نہیں ملے گا، آپ کو پوچھا جائے گا ایک ایک افراد کی کہ رات کو وہ سویا کیسے تھا، کیوں ہوا۔ تمہارے پاس پاور تھی، طاقت تھی، چاہے آپ آرمی میں ہیں، چاہے آپ پولیٹیشین ہیں، چاہے آپ مولانا ہیں، چاہے آپ کوئی بھی سول سرونٹ جو ادارے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی جتنی بڑھ رہی ہے، اور پھر میں کہتا ہوں اقوام متحدہ کی بھی ذمہ داری ہے، سپر پاور کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم سب انسانوں کی خدمت کریں اور ان کے بارے میں آپس میں شیئر کریں، لڑنا جھگڑنا بند کریں، ایک دوسرے کو مذہبی بنیادوں پہ قتل کرنا بند کریں، اور اکٹھے ہو جائیں، اور اس طرح کے معاملات دوبارہ نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں انسان سوچیں، پھر میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ابھی بنتا ہے، سوچیں ہم بھی وہیں پہ تھے، دنیا کا ہر بڑا بڑا جنرل، بڑا بڑا صدر وہیں ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اس وقت ایک چھوٹی سی کورڈ ہوتی ہے جس کو نالی کہتے ہیں، وہ ماں کے پیٹ سے اس میں اٹیچ ہو جاتی ہے۔ جو ماں کھانا کھاتی ہے، اس بچے کو کھانا مہیا اللہ کی ذات گاڈ کریٹر دیتا ہے اس وقت آپ کو، اس کے باوجود آپ کچھ نہیں کر رہے اس کے لیے۔ جب انسان باہر آتا ہے تو ماں کے بریسٹ میں فریش ملک اللہ کی ذات بنا دیتا ہے، اس کے آنے سے پہلے، انسان کے بنانے سے پہلے، اس دنیا میں بنانے سے پہلے، سب سے پہلے 6 دن میں پوری کائنات اس کی بیلی بنائی گئی، درخت بنائے گئے، اس کے لیے جانور بنائے گئے، اس کے لیے ہر چیز بنائی گئی، تاکہ وہ اس کے آنے سے پہلے، ہمیں انسان کے پیدا ہونے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ اس کی بہتری کیسے ہو، اور اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کریں۔ جب کوئی جھگڑا آپس میں ہو تو ہم مل کے یہ فیصلہ کریں، کتاب کی طرف آئیں، اور اس میں ہر چیز کا جواب موجود ہے۔ تو امید ہے کہ اس طرح کے یہ جو واقعات ہیں نہ ہو کہ انسان اپنی جان لے لے کہ مجھے چیز اویلیبل نہیں ہے۔ انسان جان لیتا ہے کہ میری شادی فلاں نہیں ہوئی، انسان جان لے لیتا ہے کہ مجھے گھر نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گا، کھانا کہاں کھاؤں گا۔ یہ شیطان نے ہمیں اندر خوف پیدا کیا ہے، ہمیں شیطان کو ڈیفیٹ کرنا ہے، ہم اکٹھے ہوئے کام کریں۔ تو امید ہے کہ ہم ایسا نظام بنائیں گے۔ ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ اب تک ہمیں سزا نہیں ملی کہ ہم یہ ٹھیک کریں، اور مل بیٹھ کے سارا فوکس انسان کی بہتری کی طرف کریں۔ اوکے جی، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ ٹیک کیئر، بائے۔